لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ان کے القابات ملاحظہ کیجئے، پھر میں شخصیت کا نام اجاگر کرتا ہوں۔ امام الارض، مرشد خلق، مقتدائے قوم، پیشوائے امت، منبع فیوز و برکات، سید الاصفیاء، سرخیل صوفیاء، سلطان التارکین، برہان السالقین، مقرب بارگاہ رب العالمین، حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ایک قول کے مطابق آپ کی تاریخ وصال 26 جمادی الاول ہے۔ 26 جمادی الاول آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی اس زندگی کا ایک خاص واقعہ ہم آپ کو پیش کریں گے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ الحمدللہ سمندر کی مچھلیوں نے الحمدللہ آپ کی سوئی کو کس انداز سے واپس کیا، کس انداز سے سمندر کی مچھلیوں پر آپ کی حکومت چلی۔ آئیے واقعے کو سننے سے پہلے آپ کے ایک مختصر تعارف بھی آپ سنتے چلیے۔ آپ کی ولادت باسعادت 159 ہجری مطابق 795 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے نام کے تعلق سے لکھا ہے کہ پورا نام آپ کا خواجہ ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور بن یزید بن جابر، کنیت آپ کا ابو اسحاق ہے۔ آپ صوفی بزرگ ہیں الحمدللہ۔ بیعت و خلافت آپ نے فضیل بن عیاض سے پائی۔ فضیل بن عیاض جیسے بزرگ سے الحمدللہ آپ کو شرف بیعت حاصل ہے۔ آپ کے مختلف ارشادات ہیں الحمدللہ۔ آئیے آپ کی اس کرامت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنے لباس کو پیوند لگا رہے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے ہیں اور اپنے کرتے پر پیوند لگا رہے ہیں۔ پیوند لگانے کا مطلب ہوتا ہے کرتا اگر پھٹ جائے تو اس کو جو سلتے ہیں نا، یہ سلنے کو پیوند لگانا کہتے ہیں۔ آپ اپنے کرتے پر پیوند لگا رہے تھے، ایک شخص آپ کے قریب سے گزرا۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو پرانے زمانے سے جانتا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ پہلے شہزادے تھے، پھر انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی اور رب کے راستے پر نکل پڑے۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ تو پہلے بادشاہ تھے اور انہوں نے بادشاہت چھوڑ کر کے فقیری اور درویشی اختیار کیا ہے۔ اب وہ شخص نے جب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنے لباس پر پیوند لگاتے دیکھا، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ وہ شخص جن کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر کے ایک ایسی زندگی اختیار کر لی کہ اب ان کی زندگی میں اپنے کرتے کو خود ہی پھٹا ہوا کرتا ہے اور اس کو یہ پیوند لگا رہے ہیں۔ یہ حالات ہے۔ اس شخص سے رہا نہیں گیا، جو شخص دیکھ رہا تھا نا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، حکومت چھوڑ کر تم نے کیا پایا؟ تمہارے پاس حکومت تھی، شہرت تھی، دولت تھی، قوت تھی، سب کچھ تھا، یہ حکومت چھوڑ کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ایک لباس، وہ بھی پھٹا پرانا، اور اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا رہے ہو، سل رہے ہو۔ پہلے شاہانہ لباس ہوتے تھے، آس پاس سینکڑوں خادم ہوا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر تم نے کیا پایا؟ ابراہیم بن ادہم سے اس شخص نے کہا۔ جب اس شخص نے ایسا کہا نا، تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو اپنی سوئی، جس سوئی سے آپ اپنے کرتے پر پیوند لگا رہے تھے، آپ اس سوئی کو دریا میں ڈال دی، اور دریا میں ڈالنے کے بعد فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی واپس کرو۔ دریا کی مچھلیوں، میری سوئی واپس لا کر مجھے دو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر پانی کی سطح پر آ گئی۔ ہزاروں مچھلیاں دریا کی، اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، اور لے کر کے دریا کے کنارے۔ جب یہ ہوا، حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، نہیں، مجھے کسی اور کی یا کوئی اور سونے کی سوئی نہیں،
مجھے میری وہ سوئی چاہیے جس کو میں نے دریا میں پھینکا ہے۔ تو ایک مچھلی اپنے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے اپنی سوئی وصول فرمائی اور اس پوچھنے والے سے فرمایا، اے شخص، میں نے حکومت چھوڑ کر یہ پایا ہے کہ میں نے اس حکومت کو جو چھوڑا ہے، اس حکومت کو چھوڑنے کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے کہ الحمدللہ دریا کی، سمندر کی مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ تذکرۃ الاولیاء ابراہیم بن ادہم صفحہ نمبر 82 میں یہ بات لکھی ہے۔ غور کیجئے حضرت ابراہیم بن ادہم کی کیا شان ہے۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔